أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن. امید دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ. تو ہم نے جو ہے لاسٹ کلاس میں نمبر 1 to 12 کمپلیٹ کر لیے ہیں ان دا پریویس 2 کلاسز الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ نمبر 13 to 18 کو دیکھتے ہیں، جو 6 آیات ٹوڈے انشاءاللہ. اور ساری آیتوں کا جو تھیم ہے، ٹاپک ہے، وہ ایک ہے، دیٹ از الحاقہ، قیامت کا تذکرہ ہے. تو بہت ہی شعور کو بیدار کر دینے والی آیتیں ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی تلاوت کو بھی سیکھتے ہیں انشاءاللہ. فرسٹ ہم گونا ریسائٹ اینڈ دین انشاءاللہ ہم تجوید اینڈ ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحمدللہ. تو یہ رہے 6 آیات جو ہم نے آج سیکھنا ہے انشاءاللہ. بس انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، پھر تجوید رولنگز کو سیکھیں گے. اوکے، پریویس آیاز میں ہم نے 1 to 3 آیاز میں الحاقہ دیٹ از قیامت کا تذکرہ دیکھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کا ذکر کیا تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہے نا. قوم عاد، ثمود اور فرعون، اور اس کے بعد اس سے پہلے کی قومیں جیسے مؤتفقات، الٹائی گئی قوموں کا بھی، جیسے لوط علیہ السلام کی جو بستیاں الٹائی گئی تھیں ان سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کی. پھر آخر میں نوح علیہ السلام کی جو دور میں طوفان تھا اس کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا اور بتلایا کہ وہ آپ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ کس طرح ہم نے اس طوفان میں ایک کشتی کو اور اس میں سوار بلیورز کو بچا لیا، ہے نا، ایمان والوں کو بچا لیا جب ساری دنیا ڈوب رہی تھی، لیکن ہم نے اس کے اندر کچھ انسانیت کو باقی رکھا. وہ اب ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، تذکرہ ہے نا، ریمائنڈر ہے. تو اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنا ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ الحاقہ کا ذکر کرتا ہے، وہ جو اس سورہ کا نام ہے اور جس سے یہ سورہ شروع ہوا ہے، الحاقہ، کہ قیامت حقیقت ہونے والی جو ہو کر رہے گی، اس کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ وہ کیسے ہوگی. اوکے، آیت نمبر 13 کو دیکھتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، یعنی ایک دم پھونکی جائے گی اچانک سے ایک بار. سور تو ڈفرینٹ کہا جاتا ہے کہ حدیث سے اور قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ٹائمز پھونکی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اس پہلی سور کا ذکر ہے جو قیامت کے ایونٹس کو انفولڈ کرنے کے لیے پہلی بار پھونکی جاتی ہے، جب ساری انسانیں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، everything that is living will be dead with that first سور جو پھونکی جائے گی. سور سارا یسیرو ورڈ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے مائل ہو جانا. ایک ہے سارا یسیرو، وہ سیرت سے ہے، چلنا، لیکن یہ سور ہے صاد سے. اوکے، ہیوینس از امپورٹنٹ. یہ سارا یسیرو ود اے صاد ان اٹ، اس سے آتا ہے جس کا مطلب ہے مائل کر دینا. اوکے، مائل کر دینا یعنی اٹینشن گریب کرنا، یا کسی چیز کو واٹ وی سے، کسی چیز کا توجہ حاصل کرنا. اوکے، اس کو کہتے ہیں مائل کر دینا، یا سور کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی طرف کھینچنا. اوکے، اس وقت کیا ہوتا ہے، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دم اچانک سے ایک سور پھونکی جائے گی. اسرافیل علیہ السلام اس کو پھونکیں گے اللہ کے حکم سے. اور یہ سور کیسی ہوگی، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہارن جیسی ہوگی، سینگ ہوتی ہے نا، سینگ ایسی ہوگی جس کو پھونکا جائے گا. اور اس پھونکنے سے وہ ایسی ہوگی کہ سارے کان پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت زندہ ہوں گے، جتنے بھی not just the لوگ، ایسے each and everything which is on the earth and this and every creation of Allah subhanahu wa ta'ala which is alive will be dead with that سور. اوکے، اس سور سے سارے جو ہے مر جائیں گے. اس سور کا ذکر ہے جو پہلی دفعہ پھونکی جائے گی. اللہ اکبر. جسٹ امیجن کریں قیامت کا جیسے کہ ایک سائرن بجایا جاتا ہے نا، کہ اٹینشن ان دس وے، کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے. یہ ایسی سور ہوگی اور یہ اتنی بھیانک ہوگی کہ سارے جاندار جو لوگ ہوں گے وہ مر جائیں گے. اوکے، ایوری تھنگ ول بی ڈیڈ. پھر کیا ہوگا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
اللہ اکبر. اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں اچانک سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ جو سور پھونکی جائے گی، اب دیکھیں جب کوئی بھی بلاسٹ ہوتا ہے نا، یہاں پر بھی اگر کوئی اب دیکھیں کائنڈ آف بلاسٹ اگر آس پاس ہوتا ہے تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں اینڈ آل ہلنے لگتی ہیں، ہے نا، the things just start shaking. So just think about this blast جو اس وقت ہوگا. a bigger blast اس طرح کی سور پھونکی جائے گی، وہ اس طرح خطرناک ہوگی، اس طرح اس کا ڈینجر ہوگا کہ اس میں all of the events جو بھی اب اگلی آیتوں میں بتائے جائیں گے نا، کہ آسمان کا حال کیا ہوگا، زمین کا حال کیا ہوگا، ماؤنٹینس کا حال کیا ہوگا، یہ ساری وہ ایک سور کے جو ہے آفٹر افیکٹس ہیں. اوکے، جسٹ امیجن اے لاؤڈ وائس ود وچ دا تھنگز کیا ہوتے ہیں وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر کوئی لاؤڈ وائس آئے تو تھنگز وائبریٹ ہوتے ہیں. یہ سور ایسی ہوگی، اس کا آواز ایسا ہوگا، اتنی خطرناک ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی کہ ایوری کریشن لائک the skies, the earth, everything will be just crushed. اس حوالے سے ذکر ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا. دوبارہ سے دیکھیں دَكَّةً واحدہ، واحدہ کا ذکر ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کا میننگ تو یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر اچانک ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، لیکن ایسی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کو کوٹ 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 کر ہر چیز کو ریزہ کر دیا جائے. واحد، not with many what we say کوٹ کوٹ کر اس کو ریزہ کر دیا جائے گا، بلکہ ایک ہی بار میں in just one blow everything on the earth will be vanished. وہ destroy ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ جو پہاڑ آسمان چھوتے دکھائی دیتے ہیں، کلاؤڈز کو ٹچ ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. دکن دکا، یہ ہم نے سورہ فجر میں بھی پڑھا تھا، ہے نا. دکن دکا یعنی کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا. اللہ اکبر. یہ ساری دنیا جو ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے گی. وائی؟ بیکاز اللہ از پریپیئرنگ فار دیٹ حق، جو حق ہونے والا ہے، جو کوٹ لگنے والا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے کوٹ لگنے والی ہے، اینڈ ہمارا جو حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے. ساری جو قیامت کے دن جو ہے زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز سے ڈر رہے ہیں تو کہیں چھپ جائیں، کسی پہاڑ کے پیچھے، کسی ہل کے پیچھے، یا کسی ایسی چیز جو کھڑی ہوئی ہو اس کے پیچھے. بالکل نہیں، قیامت کے دن اللہ کوئی چھپنے کی جگہ ہی نہیں رکھے گا. ساری چیز فلیٹ ہو جائے گی. پریپریشن فار دا کورٹ روم where Allah subhanahu wa ta'ala now will judge. The day of judgment is going to be held now. اللہ اکبر. کتنا خوفناک منظر ہے نا، شعور کو بیدار کر دینے والا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو جو ہے زمین کا، پہاڑوں کا ذکر ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وہی سورہ الحاقہ کی بگننگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. وہ حقیقت جو ہو کر رہنے والی ہے، ہو کر رہے گی، وہ اس وقت ہوگی. الحاقہ وہ اس وقت ہوگی. یہاں پر جو قیامت کا ایک اور نام ہے الواقعہ، اس کا تذکرہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دن وہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی قیامت کا جس طرح پیش آنا ہے، یعنی جس طرح پیش آنا ہے وہ آ کر رہے گا، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. حق اس دن ثابت ہو کر رہے گا، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. ہر بار ہم نے دیکھا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشلی ان فیو آف دیم ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے قیامت کا، اس دور کے مشرکین مکہ کو بھی اور آج کل ہم سب کو بھی، کہ قیامت آئے گی، آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہونا ہے. لیکن اس وقت وہ آ کر رہے گی، اور جو ہونا تھا وہ ہو جائے گا، کوئی نہیں روک سکے گا. اللہ اکبر. پھر آسمان کا کیا حال ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. اور آسمان پھٹ پڑے گا. شقت، پھٹ پڑے گا. جو آسمان اتنا اونچا ہمیں دکھ رہا ہے، جو کھڑا ہوا ہے، فرملی اسٹیبل ہے، وہ اس دن پھٹ جائے گا، اور وہ اس دن بالکل سست ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، کرمبل ہو جائے گا. یومئذ واہیہ یعنی اٹ ول بیکم ویک، بہت ویک ہو جائے گا. جس طرح یہ آسمان اور ساری چیزیں اس کائنات میں یو کین سی کنیکٹڈ ہیں، ایک نظام چل رہا ہے نا، لیکن وہ نظام کٹ جائے گا، وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا، ساری چیزیں ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی. جو فرملی آربٹ ہو رہی ہیں چیزیں، like how the world is the whole universe is going on. اسپیشلی آپ فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. سبحان اللہ، کس طرح ہے نا، کس طرح ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح کائنات جو ہے ایک کنیکٹڈ ہے ایک نظام سے. وہ سارا نظام ٹوٹ جائے گا، وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا. واہیہ جو ورڈ ہے، اس کا مطلب کسی چیز کا ویک ہو جانا، پرانا ہو جانا. کہتے ہیں نا پرانا ہو جانا یا بوڑھا ہو جانا، ویک ہو جانا، اس کو کہتے ہیں واہیہ. سو ایٹ دیٹ ٹائم دا فرم وچ از دا فرم، جو یہ ہے آسمان ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ انسٹیبل ہو جائے گا، ویک ہو جائے گا، جھڑنے لگے گا، بورا بورا ہو جائے گا. یہ ہوگا آسمان کا حال. اللہ اکبر. پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. والملک علی ارجائها.
اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے. آبویسلی آسمان تو جھڑ جائے گا تو اس کے کنارے جو ہیں فرشتے وہاں پر مقرر ہو جائیں گے. فرشتے کناروں پر چلے جائیں گے آسمانوں کے اور وہ وہاں سے نازل ہوں گے. اوکے قیامت کے اور ایونز اگر آپ احادیث اور قرآن سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو آسمان کے کنارے ہیں وہاں سے پھر فرشتے صف در صف نیچے اتریں گے، جو ہم نے سورہ فجر میں بھی پڑھا ہے نا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ آپ کا رب آئے گا، اللہ اکبر. پھر والملک صفًا صفًا اور فرشتے آئیں گے صف در صف، یعنی پہلے آسمان کے فرشتے سارے اتریں گے کناروں سے، پھر وہ ایک صف کمپلیٹ زمین کے جو ہے اطراف ایک صف قائم کریں گے، پھر دوسرے آسمان کے، پھر تیسرے آسمان کے، اس طرح ہر آسمان کے فرشتے ایک ایک صف قائم کریں گے. اس طرح وہ اللہ کے آگے پیش ہوں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا. کس طرح یہ منظر ہے نا. اس طرح سٹارٹنگ میں نے بتایا تھا کہ سورہ حاقہ کے اندر ایسا لگے گا کہ جیسے ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں جا کر کھڑا کر سارا منظر دکھایا جا رہا ہو. جسٹ ویژولائز کریں اپنے مائنڈ میں. وی کی ناٹ ویژولائز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, وی کی ناٹ ایون امیجن ود آور مائنڈ اینڈ کانٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ, بٹ اسٹل جسٹ جتنی ہماری سوچ جہاں تک جاتی ہے وہاں سے دیکھیں تو جسٹ امیجن کریے ساری دنیا جو کھڑی ہوئی ہے ریزہ ریزہ چٹیل میدان ہو جائے گی. اللہ آئے گا, وجاء ربک والملک صفا صفا, فرشتے آئیں گے صف میں کھڑے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے عرش کے بارے میں ذکر ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے جو ہیں وہ اٹھائے ہوں گے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جو فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں وہ 4 ہیں, اوکے 4 ہیں, لیکن قیامت کے دن 8 دیٹ از وہ فرشتے 8 ہو جائیں گے. کس طرح کیسے ہوں گے یہ ساری چیزیں ہم نے سوچنے کی نہیں ہے کیونکہ غیب کا معاملہ ہے. وی ہیو ٹو ناٹ بی تھنکنگ کہ کس طرح اللہ کا عرش ہوگا, وہ فرشتے کس طرح اٹھائے ہوں گے, کہاں پر اٹھائے ہوں گے, ہاتھوں سے یا اپنے شولڈرز پر اٹھائے ہوں گے. یہ سارے انسان کی فطرت میں آتا ہے نا کہ وی جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ کہ وہ کیسے ہوگا, کہاں سے آئیں گے, کس طرح آئیں گے, کس طرح کناروں سے آئیں گے, آسمان کا کیا ہوگا. نو, اسٹاپ آور تھنکنگ ہیئر. واٹ وی شوڈ تھنک از ہماری جو فکر ہے وہ اگلی آیت میں ہونی چاہیے جو کیا ہے, یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اللہ اکبر. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے جہاں پر اللہ فرماتا ہے اس دن تمہاری پیشی اللہ کے آگے اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی بھی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. دس از واٹ وی شوڈ تھنک اباؤٹ, ناٹ اباؤٹ کہ کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, اور عرش کیسا ہوگا, اور فرشتے کیسے ہوں گے. فرشتوں کے بارے میں تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک فرشتے کا ڈسکرپشن جو عرش کو ہولڈ کیا ہوا ہے, اس کا کان کا جو لوب ہوتا ہے نا, لوب, ایئر لوب اور شولڈر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 700 ایئرس ڈسٹینس رکھتا ہے. یعنی if you travel with something that takes 700 years to reach from the lobe of one ear to the shoulder. اللہ اکبر. اتنا فاصلہ ہے تو امیجن کریں وہ فرشتے کیسے ہوں گے. we just have to keep it غیب. غیب کا معاملہ ہے, بس اس پر ایمان لائیں. ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. that day جب ہم اللہ کے آگے حاضر ہوں گے, nothing will be remain hidden. ہمارے سیکرٹس نہیں رہیں گے. قیامت کے دن جو ہمارے راز ہیں وہ راز نہیں رہیں گے. سب کچھ اللہ کے آگے ہوگا. سب کچھ ان لوگوں کے آگے بھی ہو جائے گا جس سے آج ہم چھپا چھپا کر کام کرتے ہیں, ہے نا. گناہ کر رہے ہوتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, پھر بھی چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اللہ اکبر. ہم لوگوں کے آگے عزت دار بننا چاہتے ہیں جب اللہ کا خوف ہی نہیں ہوتا, ہے نا. گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس سوچ سے کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے, لیکن کبھی اس معافی کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور معافی نہ مانگیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس وقت لے جس وقت وہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہو. آمین. تو آج جو ہم چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے عزت دار بننے کے لیے جو ہے اپنے گناہوں کو چھپا رہے ہیں, انہی لوگوں کے آگے, ساری کائنات کے آگے اس دن ہمارے راز کھول دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہ سارا ڈسکرپشن کس لیے ہے؟ اسپیشلی دا لاسٹ آیا ہماری شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہے, اسپیشلی فار دا مسلمز. ناؤ وی ہیو ٹو تھنک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت دے رہا ہے نا, کہ آج آپ کی آنکھوں کی حفاظت کر لو, اس سے وہ چیزیں دیکھو جو دیکھنا ہے, وہ نہیں جو نہیں دیکھنا. حرام ان آنکھوں سے نہ دیکھو, حرام ان کانوں سے نہ سنو, حرام اپنے دل میں نہ لگاؤ, ہے نا. دل کے اندر حرام چیزوں کی محبت, اس دنیا کی محبت نہ لگاؤ. اپنی دل کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, آنکھوں کی حفاظت کرو, پیٹ میں جانے والے ہر لقمے کی حفاظت کرو. حلال کھاؤ, ہے نا. اللہ اکبر. حلال کماؤ, حلال دیکھو, حلال سنو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بتا رہا ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. واٹ ایور سیکریٹس یو ہیو, ایوری تھنگ ول بی انفولڈ دیٹ ڈے. سب کچھ سامنے آ جائے گا. جو بھی آپ کر رہے ہو سارے راز کھل جائیں گے. اس وقت کچھ چھپا نہیں رہے گا. یہ ہے وہ آیت جس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اس سے پہلے کہ جو بھی آتے ہیں وہ بس ہو کر رہے گا. والحاقہ کا تذکرہ ہے, وہ ہونے والا ہے اور وہ ہو کر رہے گا. کوئی بھی چیز ہمیں اس چیز سے اس دن قیامت سے نہیں روک سکتی, ہے نا. وی کی ناٹ اسٹاپ اٹ
it and we cannot hide from it. But ہمارے پاس اب وقت ہے for this the last ayah which is mentioned here کہ اس دن ہر ایک چیز اوپن ہو جائے گی, ہمارے سیکرٹس کھل جائیں گے, کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. تو اب ہمارے پاس اس کے لیے تو وقت ہے کہ ہم بدل جائیں, ہم سدھر جائیں, ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے کہ اس آخری آیت پر آج کی کلاس کی ہم فوکس کریں گے, تدبر کریں گے, تفکر کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے, ہے نا, اور جو ہے بہترین زندگی اللہ کے حق کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے, آمین. بہت ہی شعور کو بیدار کر دینے والی آیتیں ہیں. جیسے ایک انسان اگر غافل ہو, جو ہے غافل کی نیند سو رہا ہو, کہ اس کو اٹھایا جا رہا ہو دکن دکا, اس دن سب کچھ جو ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اٹھ جاؤ, غافل نہ رہو, کیونکہ آج جو آپ چھپ چھپ کے کر رہے ہو کل وہ اوپن اپ ہو جائے گا. سو میک شیور کہ آپ اس کے لیے تیاری کرو, ہے نا. اللہ اکبر. تو اب انشاءاللہ ان کی تجوید سیکھتے ہیں. جب چیزوں کو جاننے کے بعد تلاوت کرتے ہیں نا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. when we read this words بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ نمبر 13 to 18 تجوید کی رولنگز کو سیکھیں گے, اس کو اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. نمبر 13 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا اوکے ایک حرکہ اور حمزہ بھی ایک حرکہ, ذال کو 2 کاؤنٹ رکھیں گے اور اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی, جیسی جو زد کی ساؤنڈ ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی. فَإِذَا اور اس حمزہ کو اس فا میں مرج کر کے فَإِذَا فَإِذَا فَي 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 ایسے نہ پڑھی, فَإِذَا فَإِذَا ایسے ہوگا. اوکے, it should be completely clear. فَإِذَا in this way. فَإِذَا نُفِخَ ایک ایک حرکہ. دیکھیں سارے لیٹرز ضمہ کسرہ فتحہ, all the short vowels are here. نُفِخَ نُفِخَ, نون الفا لائٹ ہوگا, خو کو ہیوی رکھیں گے. اوکے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ یہ یامد ہے لیکن التقاء ساکنین کی وجہ سے یامد کینسل ہوگا. فا کو ڈائریکٹلی صاد سے کنیکٹ کریں گے اور پڑھیں گے فی الصوری. سوری نہیں ہے, ابھی میں نے بتایا صار یا صیرو سے ہے, اور ایک جو ہوتا ہے وہ سارا یا سیرو سین سے آتا ہے, جو سیرت ہوتا ہے نا چلنا, یسرا چلنے کو کہتے ہیں. دیٹ از اے ڈفرنٹ. یہ جو ہے سور صاد سے ہے, دس از ڈفرنٹ. اوکے, سو صاد کو سین میں کنورٹ کریں گے تو یہاں پر میننگ چینج ہو جائے گی. فی الصوری, میک شیور کہ آپ اس کو ضرور ہیوی رکھیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فی سو 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 نہیں, سو سو سو. اوکے, obviously یہاں ہونٹ کول بھی ہو رہے ہیں ضمہ کی وجہ سے اور واؤ مد کی وجہ سے, اور ہیوینس بھی ہو رہا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فی الصُّورِ استعالہ کر کے اس کو ہیوی رکھیں. فی الصُّورِ را کسرہ لائٹ ہوگا. نفخۃ واحدہ, نفخ خا بھاری, فا پہ قلقلہ نہ کریں, ایسے نہ پڑھیں نفخ نفخ نہیں, نفخ نفخ نفخۃ, تنوین کے بعد واو ادغام 2 حرکہ غنہ ہوگا. اوکے, نفخۃ واحدہ, واحد ہا سے ہے جو شارپ والا ہا ہے, واحدہ نہیں ہے. اوکے, یہ ہے واحد, ہا ہا ہا, احد ہے نا, اسی سے واحدہ واحدہ. یہ جو لاسٹ میں تائے مربوطہ ہے, یہاں پر بھی یو کین سی ان آل دی آیات which is ending with تائے مربوطہ, اس لیسن میں اس کو آپ نے ہا کے ساتھ پڑھنا ہے. ہا جو اقصى الحلق سے ہوگا, the last part of the throat with a blunt sound, پست آواز. اس کو واحدہ اس طرح شارپ نہیں کریں گے, واحدہ دہ اس طرح پست آواز ہوگی. اوکے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت وحمل حامیم لام سے ہے, یہ ہم نے ورڈ پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا, ہے نا. حملناکم فی الجاریہ, جو نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر تھا, وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا حملناکم, یعنی حمل ورڈ سے ہے جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں, کیرنگ کو کہتے ہیں, ہے نا. وحملت الارض وحملت الارض, را ساکن یہاں پر ہیوی رکھیں گے, را ساکن کو بھاری پڑھیں کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے, اور ضاد بھی بھاری ہوگا, لیکن اس میں جو ہے حمزہ کو ہیوی نہیں کریں گے. یو کی ناٹ ریسائٹ اٹ از اردو, اردو پڑھیں گے تو میننگ چینج ہو جائے گی. اٹس ناٹ اردو, اٹ از اردو, اردو. اس کا زیادہ دھیان رکھیں کہ اس کو اردو نہ پڑھیں. اوکے, ضاد ہیوی ہوگا, ضاد کو دال کی طرح نہ پڑھیں. شو ناٹ ساؤنڈ اردو, دو دو نہیں ہوگا, یہ ہوگا اردو دو. یو ہیو ٹو میک اٹ بیکاز دال میں کنورٹ کرنے سے لہنیں جلی ہو جائے گی, ہے نا. وحملت الارض, it should be ضاد and it should not sound like دال. اوکے, وحملت الارض والجبال, والجبال لام جو ہے
नो कलकला, वल वल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वल जिबालू, वल जिबालू, बा को दो हरकत स्ट्रेच करें, वल जिबालू फदुक्कता, फदुक्का, काफ तशदीद के साथ है, सही से अदा करें, फदुक्कता, दो हरकत अगेन, अलिफ मद, फदुक्कता दक्कतन, दक्का अगेन काफ, डबल काफ है, वर्ड का हिस्सा है, रूट वर्ड में आता है, तो मेक श्योर करें कि उसको सही से पढ़ें। दक्कतौं, इदगाम के बाद वाव, तो इसको पढ़ना है दक्कतौं वाहिदा, वाहिदा, सेम वर्ड अगेन जो नंबर 13 में था, वाहिदा यानी एक, वाहिद, हा को शार्प रखना है और ताई मरबूता को हा में कन्वर्ट करना है। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतौं वाहिदा فيومئذ وقعت الواقعة, फयौमाइदिन, योमा नहीं, ये जो वावलिन होता है इसको यो नहीं पढ़ेंगे, इट शुड साउंड यौमा, ओके, यौमा, यौमा इदिन, जाल में नो बजिंग साउंड, जेड जैसी आवाज़ नहीं होगी, फयौमा, और ये जो हमज़ा है ना इसको मर्ज ना करें और इसको यौमैदिन, मैदिन ऐसे ना पढ़ें, फयौमाइदिन, यौमैदिन नहीं, फयौमइज़िन, ऐसे दो हरका गुन्ना के साथ इदगाम, फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िअह, वक़अती, वाक़ई होने वाली है ना, वक़अ, आइन इज़ इम्पॉर्टेंट देयर एज वेल, वक़अ, वक़अती, वक़अती ऐसे ना पढ़े कि आइन क़ाफ में मर्ज हो जाए, ऐसे नहीं, वक़अतिल वक़अ, क़ाफ हैवी, बाकी सारे लेटर्स लाइट, आइन जो है क़ाफ की वजह से हैवी हो सकता है, मेक श्योर कि आप ना करें, वक़अ ना करें, ओके, वक़अतिल, वक़अतिल, जैसे आइन पर आएंगे इट शुड साउंड लाइट, एंड ऑल्सो वाव को भी वा हैवी ना करें, वक़अतिल वाक़िअह, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको वाक़ियह ना पढ़ें, बिकॉज लास्ट लेसन में आपने क़ारियह पढ़ा था, क़ारिया नहीं, वहाँ पर भी क़ारिअह आइन से है, तो ये भी वाक़िअह आइन से है, नॉट वाक़ियह, ओके, ये मिस्टेक हम अक्सर करते हैं, तो ये ना करें, वक़अतिल वाक़िअह आइन, नॉट हमज़ा, एंड ऑल्सो वो या भी नहीं है, हमज़ा में तो कन्वर्ट होना होता है, कभी आइन में दिक्कत हो तो देयर कैन बी अ डिफिकल्ट इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ आइन और हमज़ा में कन्वर्ट, लेकिन जब आप या में कन्वर्ट करते हैं, दिस बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द वर्ड, ओके, व्हेन यू सिंपली रिसाइटिंग, व्हेन यू आर सीइंग द मुसहफ, आपको स्क्रीन दिख रही है, आइन दिखाई दे रहा है, हमज़ा पढ़ें तो ऐसे लगेगा कि आपको मखरज में मुश्किल हो रही है, लेकिन जब या पढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द रिसाइटेशन, दैट कैन बी योर फर्स्ट रीजन ऑफ रिसाइटिंग द वर्ड्स रॉन्ग इन द कुरान, ओके, फयौमइज़ वक़अतिल वाक़िअह, I'm highlighting this many a times, kindly इस बार जब मैं आपका रिसाइटेशन सुनूंगी तो वाक़ियह नहीं पढ़ेंगे, I'm just hoping that inshallah, okay, वाक़िअह, वंशक़्क़तिस समाअ फ़हिय यौमइज़िन वाहियह, okay, वंशक़्क़तिस समाअ, वन इख्फ़ा करना है, वंशक़्क़, क़ाफ डबल टाइम, मेक श्योर उसको सही से अदा करें और उसमें ये खौ की आवाज़ नहीं आएगी, खौ की आवाज़ आएगी मीनिंग चेंज हो जाएगी, वंशक़्क़, शक़्क़, सॉफ्टनेस, ओके, सॉफ्टनेस इन द सेंस दिस लेटर इज द लेटर ऑफ शिद्दा, सख्ती है, लेकिन आवाज़ में सॉफ्टनेस क्यों है, क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ द टंग ऊपर के नरम तालू पर लगता है, तो नरमी जैसे साउंड आती है और हम्स भी नहीं होता, ओके, मम्मा इज कमिंग, ओके, वंशक़्क़ति, क़ाफ को हैवी रखें, वंशक़्क़तिस समाअ, ता को सीन से कनेक्ट करें, वंशक़्क़तिस समाअ, 4 हरका खींचेंगे, मद अल वाजिब मुत्तसिल है, वंशक़्क़तिस समाअ, 4 हरका, ओके, हमज़ा उसी वर्ड में है, मद ड्यू टू हमज़ा, वाजिब मुत्तसिल, फ़हिया, 1 मिनट, ओके, फ़हिया, इसको भी अलग अलग पढ़ना है, यानी पॉज करके नहीं, बट यू शुड नॉट रिसाइट फ़हिया फ़हिया ऐसे नहीं, जल्दी में से हो जाएगा, बट मेक श्योर करें कि इसको टाइम दें, वंशक़्क़तिस समाअ फ़हिया, फ़हिया यौमइज़िन वाहिया, यौमइज़िन, यौमा नहीं, अगेन इट इज़ यौमा, हमज़ा का ध्यान, इसको यौमई ना पढ़े, यौमइज़िन, no zaki sound in the letter zal, okay, no buzzing sound, यौमइज़िन, इदगाम मअल गुन्ना, दो हरका गुन्ना करें, यौमइज़िन वाहिया, वाहिया, या है, ओके, वाही, ये हा देखिए, इट्स नॉट द हा जो शार्प हा है वो नहीं है, अक़सल हलक, वाहिया, अगेन ताई मरबूता जो हाँ में कन्वर्ट होगा, वंशक़्क़तिस समाअ फ़हिय यौमइज़िन वाहिया,
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك والملك एक एक हरका और लाम पे कलकला नहीं, जैसे वल नहीं पढ़ेंगे, वल मलकु अला, आइन सही से हमजा के साथ अला नहीं पढ़ना है, अला अभी अलिफ मकसूरा है, ओके, जो मैंने तौगा वर्ड में जिक्र किया था वही अलिफ मकसूरा है, जिसके ऊपर देखिए यहाँ पर लाम पर स्टैंडिंग फतहा है और वो मदुल असली है। मदुल असली के बाद हमजा नेक्स्ट वर्ड में होने की वजह से ये साइन है मदल जायज़ मुनफसिल का जो 4 हरका खींचना है, ओके। अला अर्जाइहा, और साकिन भारी, लेकिन हमजा को भारी ना करें और ना पढ़ें, और मर्ज भी ना करें, बिकॉज पिछले वर्ड में मद है तो इसको अला अर्जाइहा ऐसे ना करें, अला, है ना। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी विच यू हैड डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास रिसाइटेशन में। मैंने देखा कि बताने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था कि उन्होंने हमजा मर्ज कर दिया था, जैसे फअम्मा और वअम्मा में फम्मा वम्मा, है ना। दैट मीन्स यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस वेल सिस्टर्स, यू हैव टू रिसाइट करेक्टली। और देखिए किस तरह कटा हुआ हमजा नजर आ रहा है, हमजा तो कता है ना। अला अर्जाइहा, और साकिन भारी, जाई, ओके। जा जो है 4 हरका खींचा जाएगा, जो हमजा है दैट इज उसी वर्ड का हिस्सा है, इसको हम 4 हरका स्ट्रेच करेंगे इस मद को, ओके। मद अल वाजिब मुत्तसिल, ये जायज़ मुनफसिल है और ये वाजिब मुत्तसिल है। अर्जाइहा, हा 2 हरका स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पर वक्फ अल मुतलक भी है, स्टॉप करेंगे। अर्जाइहा वयहमिलु, वयहमिलु, ये हा को शार्प रखेंगे, यहमिलु पढ़ेंगे तो रॉन्ग होगा। सेम वही वर्ड जो मैंने अभी बताया था कि पिछली लेसन में हमने जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने के बारे में अल्लाह ने कहा था वी कैरीड यू, है ना। यहाँ पर वह यहमिलु हमल से है, यानी जो फरिश्ते हैं वो कैरी कर रहे हैं अल्लाह के हर्ष को, वही सेम हमला हामिम लाम से वर्ड यूज़ हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमलनाहुम फिल जारिया, किस तरह चलती हुई कश्ती में कैरी किया था उन लोगों को नूह अलैहिस्सलाम के, है ना। वह यहमिलु तो हमला से है, इसको हा में कन्वर्ट ना करें। वह यहमिलु अर्श, आइन इज लाइट और हमजा के साथ नहीं पढ़ेंगे। हम तो उर्दू में कहते हैं अल्लाह का अर्श अर्श अर्श, वो अर्श नहीं होता, वो होता है अर्श, है ना, आइन से, बट इन उर्दू दैट्स फाइन। लेकिन जब कुरान में पढ़ रहे हैं तो इसको सही से आइन से अदा करेंगे और आइन को भारी ना करें, क्योंकि नेक्स्ट देखें रा साकिन है जो भारी हो जाएगा फतहा की वजह से, बट डोंट डिसाइड अर्श अर्श नहीं, ये होगा अर्श अर्श, क्योंकि रा साकिन है भी लेकिन आइन लाइट। वयहमिलु अर्श, शीन लाइट, रब्बी का रा भारी होगा, फतहा है, रब्बी का फतहा के साथ 1 काउंट। अर्श रब्बी का फौकहुम, फौक नहीं, फौकहुम हा, बस तवा से मीम साकिन के बाद या है तो गुन्ना, एक्स्ट्रा गुन्ना नहीं होगा, इज़हार शफवी। फौकहुम यौमइज़िन समानिया, योमा नहीं अगेन, और यौमइज़िन ये ना करें। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आई नो यू ऑफ विल डू दिस, क्योंकि ये मिस्टेक अक्सर होती है स्टूडेंट्स में, यौमइज़िन पढ़ते हैं, यौमइज़िन, करेक्ट, अलग अलग लेटर्स को उसका हक दें। यौमइज़िन, यहाँ पर तनवीन के बाद सा है तो इख्फा होगा, ओके। यौमइज़िन, देखिए इस तरह छुपा कर गुन्ना करेंगे 2 हरका, सा के अंदर सीन की आवाज़ जो विस्लिंग साउंड होती है वो नहीं आएगी। यौमइज़िन समानिया, जो फ़इज़ा में आपने पढ़ा, जाल अपनी ज़बान को बाहर निकाल कर, यौमइज़िन में जो जा विदाउट जेड की साउंड वाला जो ज़ा ज़बान की नोक बाहर निकाल कर पढ़ते हैं, ऐसे ही आपने यहाँ पर भी सा के लिए भी ज़बान बाहर निकालना है। ज़ा और सा का मखरज सेम है लेकिन आवाज़ें क्यों डिफरेंट आ रही हैं, क्योंकि ज़ाल जब पढ़ रहे होते हैं तो सांस बाहर नहीं निकलती, लिप्स के पास आप फिंगर रखकर या हाथ रख के देखिए, ज़ा आवाज़ निकल रही होती है एंड देयर इज़ नो हम्स इन इट, लेकिन सा में हम्स होता है, बहुत सारी सांस हवा बाहर जाती है, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स दैट सा काइंड ऑफ साउंड, ओके। वीक लेटर है, इसके अंदर आप ज़्यादा सीटी की आवाज़ ना दें। यौमइज़िन समानिया, समानिया नंबर 8 को कहते हैं, है ना, समानिया। इसको खींचे नहीं, कसरा के बाद जब या आता है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसको ऐसे सोचता है कि वो या मद है, इस वजह से कुछ सिस्टर्स का वहाँ स्ट्रेचिंग हो जाता है, ओके। जैसे यहाँ पर भी नंबर 16 में इसको वाही या ना पढ़े, लास्ट टाइम आपने इस तरह गलती की थी इन द प्रीवियस लेसन, है ना, वाही या ना पढ़े, वाहिया। यहाँ नंबर 17 में इट इज समानिया, निया ना खींचे, समानिया, ओके। يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, يومئذ
योमा नहीं होगा, यौमा, यौमा इज़िन, हमजा को सही से जाल में नो बजिंग साउंड, यौमा इज़िन इख्फा, तुअरदून, तुअइन, इस पर जो है झटका ना दें, जैसे तुअरा नहीं, या ये जो है अतवासुत का लेटर है, कलकला के हरूफ जैसा इस पर झटका नहीं दिया जाता, हमजा की तरह ना पढ़ें, तुअरा, तुअरा, रा भारी फतहा है, दूना, दूना नहीं है, दूना नहीं, दूना हेवीनेस, तुअरदून, दूना, देखिए दर्ज हेवीनेस नहीं, يومئذ تعرضون لا تخفى, لا जो حركة, تخفى, خا के अंदर heaviness तो नहीं होगा ज़्यादा, because even though it is a heavy letter, खा and ghain and qaf, as I already said, when it comes to साकिन जो heaviness का level होता है वो कम कम होते जाता है, पहले अलिफ मद का, फिर फतहा, फिर दम्मा, फिर साकिन, and then at the end जो है वो कसरा होता है, ओके तो उसकी जो हेवीनेस है कम हो जाती है, स्पेशली ये जो 3 हरूफ जिसमें सिर्फ इस्तिआला है, इतबाक नहीं है, तो ये सिफत इतबाक नहीं है, इन्फिताह होने की वजह से इनकी हेवीनेस कम हो जाती है, तो इनको तख्फा इस तरह ज़्यादा हैवी करने की कोशिश ना करें, ला तख्फा, तख्फा, नॉट इवन तख की फुल लाइट, नॉट इवन सो हैवी के तख के वो ताबी हैवी साउंड करने लगे, इट शुड बी ला तख्फा, तख्फा, ओके जस्ट इस्तिआला काइंड ऑफ हेवीनेस, يومئذ تعرضون لا تخفى, फ अलिफ मकसूरा दो हरका, मिनकुम, नून यहाँ पर नून साकिन के बाद काफ है तो इख्फा होगा, जैसे मिनकुम, मिनकुम, ओके मिनकुम, मीम साकिन के बाद खा तो सिर्फ इजहार अशफवी, नो एक्स्ट्रा गुन्ना, मिनकुम खाफिया, ये खा भारी करेंगे, ओके इतना भारी नहीं कि वो खो ऐसा साउंड करे, यस इट शुड बी खाफिया, खाफिया, ओके लास्ट में सेम वर्ड अगेन आई सेड कि या अगर दिखे कसरा, उससे पहले कसरा हो तो मेक श्योर करें कि वो हमेशा यामद नहीं होता है ना, यहाँ पे फतहा है तो सिर्फ देख कर इमेजिन करके ना पढ़ें, फोकस करके पढ़ें, खौफिया, अगर आपका ये फर्स्ट टच हो रहा है खौफिया में और समानिया में समानिया हो रहा है, वाहिया में वाहिया हो रहा है, तो इसका मतलब यू आर नॉट लुकिंग एट दैट वर्ड करेक्टली, यू आर फोकसिंग ऑन द या इटसेल्फ, यू आर नॉट सेइंग कि वो यहाँ पे क्या है, बस एज यू सी आपका माइंड वर्क करना शुरू हो रहा है कि जी ये यामद है और आप उसको खींच रहे हैं, है ना, तो मेक श्योर करेंगे सही से देखकर पढ़ें, ला तख्फा मिनकुम खाफिया, इट इज खाफिया नॉट खाफिया, ओके यौमइज़िन तुअरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, 1 minute, let's recite this inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية یہ جو دیکھیں خفا خافیہ یہ جو اخفا ہم کرتے ہیں نا منکم میں اخفا جو کریں چھپانا چھپا کر اخفا کرنا ہے نا اخفا کا مطلب نون ساکن کی آواز کو چھپانا یہ سیم ورڈ سے ہے لہن خفی جو ہے لہن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطیاں ہے نا دیٹ سیم تھنگ خا سے آ رہا ہے لا تخفا منکم خافیہ اوکے I'll unmute your mics now. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور في الصور سو نہیں سو في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا وحملت الأرض أرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة واحدة فحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة حا کو شاپ رکھیں واحدہ نہ پڑھیں فدکتا دکتا واحدہ فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الحمد لله بارك الله فيكن beautiful आया with beautiful message especially नसीहत है हमारे लिए है ना शऊर को बेदार कर देने वाली अल्लाह अकबर तो कोई डाउट्स है तजवीद में तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह नहीं है जी हमजा ज़ेर ई या ज़ेर ई नहीं तो नहीं भी हमजा ज़ेर ई होता है या ज़ेर यी होता है ई यी मेरी आवाज़ में डिफरेंस लग रहा है आपको ई यी आप ये कहते हैं ना उर्दू में कहें ये हमजा ज़ेर आ तो अल ये या ज़बर या तो वाई ये वैसा था जी जैसे आप देखिए ओके हमजा के नीचे जब ज़ेर होती है तो आप ई पढ़ते हैं हलक से है ना ई पढ़े ई ओके अब या को हम कहाँ से पढ़ रहे हैं ज़बान से पढ़ रहे हैं हलक से नहीं पढ़ रहे या पढ़े या ओके या जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से ये पढ़ेंगे आप हलक पे नहीं जाएंगे जैसे आप उर्दू में कहते हैं ये कहें ये ओके वो ये कहाँ से आ रहा है हलक से आ रहा है ज़बान से ये ओके वही ये को ये करें आप आवाज़ नीचे लेकर जाएं बस ये ई नहीं आप हलक पे जा रही हैं आई थिंक यू कैन फील दैट कि आप हलक से पढ़ रही हैं या ई नहीं देखें यू वेंट टू द हलक नाउ हलक पर गई राइट आप थ्रोट से पढ़ रही हैं उसको या ये ई नहीं ये पढ़े आई जी देखें ये आपने सही पढ़ा आई ओके जी वो यहाँ से या की आवाज़ वहाँ से आती है हलक से ना पढ़े ओके ओके अल्हम्दुलिल्लाह और कोई डाउट्स नहीं ओके तो मीटिंग क्लोज करेंगे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और रिसाइट दिस डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا
وعلیکم السلام يلا إياك.